جب کائنات کی پہلی لہر نے سکوت کو چیر کر جنبش اختیار کی تو کوئی صدا نہیں تھی، کوئی نقش نہیں تھا، بس امکان کی ایک خاموش روشنی تھی۔ اسی روشنی سے ذرات نے جنم لیا، فضا نے سانس لینا سیکھا اور وقت نے اپنی لکیر کھینچی۔ ہر چیز اس آغاز کی گواہی دیتی ہے، ستارے اپنی آگ میں، دریا اپنی روانی میں اور ذرے اپنی خاموش گردش میں۔ اس اولین لمحے کے بعد سے آج تک سب کچھ ایک ہی داستان کا تسلسل ہے۔ پہاڑوں کی رفعت، سمندروں کی گہرائی اور درختوں کی سرسبزی، یہ سب اسی آغاز کا تسلسل ہے۔ یہاں تک کہ انسان جس نے کائنات کو آنکھوں سے دیکھا اور دل میں محسوس کیا، وہ بھی اسی سفر کی کڑی ہے۔ انسان جب اپنی آنکھ کھولتا ہے تو دراصل کائنات اپنے آپ کو اس کے شعور کے آئینے میں دیکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہر لمحہ چاہے کتنا بھی معمولی لگے، دراصل ایک نیا جنم ہے۔ سورج کا ہر طلوع صرف ایک دن کی ابتدا نہیں، بلکہ ازل کے راز کا تازہ اعلان ہے کہ زندگی ابھی بھی جاری ہے، ابھی بھی نئی ہے، ابھی بھی سانس لے رہی ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر لمحہ اپنے اندر ازل کی بازگشت رکھتا ہے۔ دل کی ہر دھڑکن میں وہی پرانا نور جھلکتا ہے جو کبھی آغاز کائنات کی پہلی جنبش کے طور پر ظاہر ہوا تھا۔ اسی لیے حال کا لمحہ کسی ماضی کی زنجیر نہیں، بلکہ کائنات کی پوری تاریخ کا حاصل ہے۔ اس ایک لمحے میں سب کچھ سمٹ آیا ہے، آغاز کی خاموشی بھی، ارتقاء کا شور بھی اور آئندہ امکانات کی روشنی بھی۔ اسے اگر پہچان لیا جائے تو دل کے اندر ایک تازگی جنم لیتی ہے۔ انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ وقت کے بوجھ تلے دبنے والا نہیں، بلکہ خود وقت کا شریک ہے۔ وہ محض گزرنے والا مسافر نہیں، بلکہ اس کائناتی بہاؤ کا حصہ ہے جو ہمیشہ نیا ہے۔ یہی پہچان قبولیت کو جنم دیتی ہے، کیونکہ جب لمحہ سمجھ میں آ جائے تو اس سے لڑنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لمحہ اپنی اصل میں کوئی دشمن نہیں، بلکہ تحفہ ہے۔ ہر سانس کائنات کا تازہ دیا ہوا تحفہ ہے اور ہر دن ایک نئی تخلیق ہے۔ انسان کی تھکن اسی وقت گھلتی ہے جب وہ لمحے کو قبول کرتا ہے، جب دل یہ مان لیتا ہے کہ جو ہے وہی سب سے موزوں ہے، تو اندر کا شور بجھ جاتا ہے اور باہر کی دنیا نئے رنگوں سے روشن دکھائی دینے لگتی ہے۔ گویا پرانا بوجھ اتر جائے اور کائنات کی ہوا نئی توانائی کے ساتھ جسم و جاں میں اترنے لگے۔ ازل سے یہ سفر اسی لیے جاری ہے کہ انسان سیکھے کہ تازگی کہیں باہر نہیں، بلکہ یہیں ابھی کے لمحے میں پوشیدہ ہے۔